اب آتے ہیں مامون طاہر رانا کو کیا مصیبت پڑی کہ اتنے سارے دوستوں کے تصویریں نام اور ان کے نگارشات کو اٹھا کے پھرا پھرا کبھی یوں جا رہا ہے سر کبھی اس طرف جا رہا ہے کبھی اس طرف جا رہا ہے. بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ تو بیان کر گئے ہیں دنیا صاحب اس وقت آپ نے نہیں کہا بڑا مسئلہ. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ 15 16 17 شہروں کا جو کم از کم 3 4 5 6 اضلاع پر منحصر ہیں ان میں بکھرا ہوا کلام آج وہ 60 70 80 90 200 جتنے بھی صفحات ہیں اس کتاب میں ان میں جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو کر ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریاض پونیا صاحب کی کوئی نظم پڑھیں تو وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں اقبال ارشد صاحب کا کوئی کلام پڑھیں وہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے. اگر ہم چاہتے ہیں تحسین غنی کو اس کتاب میں پڑھیں وہ بھی موجود ہے. اور ہم یہ اگر چاہتے ہیں تو محسن نقوی کو کوئی بات چاہتے ہیں وہ بھی اسی کتاب میں. ایک بڑی وجہ یہ انتصاب اس کتاب کا بڑا خوبصورت بہت خوبصورت انتصاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے اچھا انتصاب کیا. پورے ایک صفحے کا ہے عام طور پہ ایک لائن ہوتی ہے مگر خوبصورت ہے انتصاب. جہاں تک کتابت کی اور جو پونیا صاحب نے حوالہ دیا ہے غلطیاں ہیں میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں اور آج بھی عرض کر رہا ہوں انسان ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے. ہمیشہ کوئی ایک زندگی کا کوئی ایک لمحہ نہیں ہے کہ آج غلطی ہوگی آئندہ نہیں ہوگی. ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر غلطی سے آدمی آگے سیکھتا ہے. آج اس میں اگر کتابت کی کہیں غلطی ہے تو یہ میرے نظر میں ایک معافی قابل معافی فعل ہے. اس میں کوئی مطلب ان کی طرف سے کوئی دانستہ عمل دخل اس میں نہیں ہے. بہرطور ایک خوبصورت بات اور اس میں اس کتاب کے حوالے سے کہ اس میں بڑے نام میں نے ابھی عرض کیا جس میں ممتاز علیشی ہیں محسن نقوی ہیں اقبال ارشد ہیں نسیم شاہد صاحب ہیں تحسین غنی سلیم ناز اجمل خاموش ریاض شہد پونیا صاحب یہ وہ بڑے بڑے شاعر اور ادیب ہیں جن کو ہم کہیں بکھرا ہوا ہم ادب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اس ایک کتاب کے اندر ہم ان سارے دوستوں کو یکجا پڑھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی جو بات ہے نقشوزی صاحب یہ ہے کہ اس ادب شکن دور کے اندر مامون نے ادب کو تعمیر کرنے کا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آپ کو ستائشی تالیاں بجانی چاہیے. ایک اور بات اقبال ساجد صاحب نے مامون طاہر کے لیے جو اپنا الفاظ لکھے ہیں اس کتاب کے حوالے سے اس میں سے 4 لائنیں آپ کو یقیناً لطف آئے گا. جو لوگ کتاب کو نہیں پڑھ سکے اتفاق ہے کچھ لوگ نہیں پڑھ سکے کہ کوچے ادب و ثقافت میں اقبال ساجد صاحب لکھ رہے ہیں. اقبال ساجد کوئی چھوٹا نام نہیں ہے بھائی صاحب بہت بڑا نام ہے. کوچے ادب و ثقافت میں اس نے کم عمری ہی سے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑنے شروع کیے. اب ماشاءاللہ اپنی شناخت کے اس سفر میں وہ فخر و مباحات سے مسافت پر مسافت طے کر رہا ہے. بڑے خوبصورت آواز اقبال ساجد صاحب نے اور ان کی اس بات سے یہ اعتبار آ گیا کہ مامون طاہر اب واقعی اس طرح کے خوبصورت القابات کے قابل ہو گیا ہے اور وہ لکھ رہا ہے اور اچھا لکھ رہا ہے. اعتبار دوا تھا نا انہوں نے. ویسے ساجدین کا اعتبار اقبال ارشد صاحب بڑی مشکل سے بہت مشکل سے مامون طاہر کے لیے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور جاتے ہوئے ضرور ایک شعر دے کے جاؤں گا. بڑی مشکل سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی ان کے اعزاز میں جو تقریب تھی یہ بات کی تھی کہ بڑی مشکل سے میسر آتے ہیں اور جب آتے ہیں ہم بھی ملتان سے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آئے. یہ بھی آپ کو بتا دیں ایسے نہیں ہمیں یہ مل گئے. ان کی گاڑی آگے تھی ہماری پیچھے تھی. ایک تم کے تمہارے لیے میں بھی میری جان تمہارے لیے میں بھی میری جان ایک میں کہ مجھے تم بھی میسر نہیں آتے. میسر نہیں آتے. بہت اچھے. مامون طاہر رانا بڑی خوبصورت سی شخصیت ہے. کبھی ان کو قریب سے دیکھیے. یہ 4 6 8 10 شعراء کو جب دن میں نہ ملنے ان کی روٹی نہیں ہضم ہوتی. اور میں یہ ان سے کہا کرتا ہوں کہ مامون طاہر آپ اچھا کرتے ہو. آپ اس دور کے اندر جہاں
लफ्ज़ की हुर्मत भी की जा रही है, जहाँ अदब के तकद्दुस को भी पामाल किया जाता है, और जहाँ आज अदब ख़रीदा भी जाता है, उस दौर के अंदर आप उन शोरा के साथ जाके बैठते हैं, बड़े बड़े नामों के साथ जाके बैठते हैं, जो कोई बात देते हैं, कोई चीज़ समझाते हैं, कोई चीज़ बताते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी तहरीरों के अंदर एक पुख्तगी, आपके कलाम के अंदर एक पुख्तगी अब आती जा रही है। अब इसी किताब के हवाले से ये बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा। आप देखिए कि मामून ताहिर राना के अपने जो पेश लफ्ज़ हैं उसके अंदर कितने खूबसूरत लफ्ज़ इन्होंने जो है वो लिखे हैं। कीमती रुशहात कलम, ये मामून ताहिर राना के अपने अहद सुखन, इस तरह के अल्फाज, अदबी आफाक से मोहब्बत, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। तमन्ना कारफरमा, ऐसे खूबसूरत अल्फाज, ये तरतीब होती है। कल्बी तमानियत, अब तमानियत तो किसी भी हवाले से वसूल की जा सकती है, मगर उसका अंदाज़े। मेहनत शाका, ये वो अल्फाज है जो मामून ताहिर ने अपने पेश लफ्ज़ में अपनी तहरीर में इस्तेमाल किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम जिंदा रहेंगे, किताब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह जिंदा रहेगी जैसे तहरीरें जिंदा रहती हैं, जैसे रिवायात जिंदा रहती हैं, जैसे अनकार जिंदा रहते हैं। इस एक शेर के साथ कि ताकि ताल्लुक़ की वजह कुछ तो बताते जाते, ताकि ताल्लुक़ की वजह कुछ तो बताते जाते, अब कहाँ कहाँ मैं खुद में बुराई ढूंढूं। ये थे अहमद शहजाद सिद्दीकी साहब। अब मैं दावत देता हूँ जनाब हाजी जैगम अब्बास जैगम बिलियाना साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कंपेयरिंग के बाकी मामला फरैज़ भी सर अंजाम दें और इजहार ख्याल भी दें।